تو میں ہوں کامران شاہد. آج NA-246 کا جو مارکا ہے, اب تک کے جو پولنگ بوتھ کے ریزلٹس ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں MQM واضح طور پہ بہت آگے ہے, اور دوسری جو ہے پوزیشن اس پہ پاکستان تحریک انصاف ہے, اور تھرڈ پہ جماعت اسلامی ہے. لیکن سیکنڈ اور فرسٹ کے درمیان جو بیسکلی ابھی تک ڈفرنس ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے. مطلب جو میں دیکھ رہا تھا 9,000 سے اوپر MQM اور کوئی 3,000 کے قریب جو ہے وہ جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی, اور کوئی 2,500 کے قریب جو ہے وہ جماعت اسلامی تھی. اگرچہ ابھی 200 کے قریب پولنگ بوتھ کے رزلٹ آنے ہیں, لیکن جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ شاید مسئلہ کوئی موومنٹ جو ہے وہ واضح برتری کے ساتھ, ڈبل برتری کے ساتھ جو ہے یہ مقابلہ جیت لے. ہمارے ساتھ آج کے پینلسٹ تعارف راضی فواد چودھری صاحب, بہت بہت ویلکم. فرید پراچا صاحب ہیں, فیصل واڈا صاحب ہمیں بھی جوائن کریں گے, MQM سے بھی ہمیں جوائن کیا جائے گا, اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے نذیر ناجی صاحب نے. ناجی صاحب, یہ جو رزلٹ آیا ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا, یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ MQM جیت رہی ہے؟ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا جی. اس میں MQM کی جو واضح حیثیت ہے اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا, لیکن وہ جو ڈاکوں والا مسئلہ تھا وہ صاف ہو گیا. اچھا. اور جی ہاں, دو باتیں ہوں گی. ایک تو ہے کہ MQM اتنے حیثیت سے ہوتی نہیں تھی جتنے بتایا جاتا تھا جی, اور دوسرا یہ ہے کہ اب اتنی فوج چاہیے آپ کو الیکشن کے لیے. اچھا, یعنی جس طرح پولنگ بوتھ پہ 4 رینجرز والے کھڑے ہوئے باقاعدہ گنتی بھی کروا رہے تھے, یہ بھی لمحہ ہم نے دیکھا ویسے بڑا انٹرسٹنگ تھا. ہاں جی, لیکن اپنا کامران صاحب اگر پورے ملک میں آپ کو الیکشن کرانا ہے جی رائی صاحب, تو آپ کو فوج کتنی چاہیے؟ سر وہ تو بہت صحیح ہوگی, لاکھوں میں چلی جائے گی بات. بس یہی اندازہ کر لیں آپ. اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت یہاں کیسی ہے. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے, کیونکہ آبویسلی وہ ہم نے آج دیکھا ہے کہ پولنگ بوتھ کے اندر جو ہے وہ پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا ہے کہ رینجرز جو ہے ان کی زیر نگرانی جو ہے وہ ساری پارٹیوں کے پولیٹیکل نمائندے جو تھے وہ ووٹ گن رہے تھے. جی بالکل. تو ناجی صاحب یہ اس سے بڑی بات یہ ہے جی کہ الیکشن کو پرامن رکھنے کے لیے آپ کو اتنی فوج درکار ہے جتنی آپ نے ایک حلقے میں استعمال کی ہے. بالکل صحیح. تو اگر سارے حلقوں میں, پورے ملک کے حلقوں میں فوج اتنی ہی لگائی جائے تو سعودی عرب سے منگانی پڑے گی, وہ ہم سے مانگے, ہم ان سے مانگا کریں گے. صحیح بات ہے, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جی. سر ساتھ لگے ایک بات یہ بھی بتائیے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ MQM کی کریڈیبلٹی کا الیکشن ہے, MQM کے برے حالات چل رہے ہیں سیاسی لحاظ سے, ان پہ ریڈ ہوئی 9-0 میں, ان کے بندے پکڑے جا رہے ہیں, مبینہ ملزم جو ہیں جو ویڈیوز پہ آ کے بیان دے رہے ہیں, تو ان کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن ہو جائے گا. شفاف الیکشن ہو رہے ہیں, ان کو ووٹ نہیں ملیں گے. تحریک انصاف نے خوف کا بت توڑ دیا ہے, تو خوف کا بت تو سر ٹوٹا اس طرح ہے کہ MQM ہی جیتی ہے, اینڈ میں جیت رہی ہے. MQM جیت گئی پر 17,000 اچھا ہنسی آتی ہے. 17,000 ووٹ MQM ذرا دیکھیے جی, اس کے پچھلی دیکھیے لیڈز کتنی ہوتی ہیں جتنے بھی ان کے. نہیں لیکن ناجی صاحب ابھی تو آ رہے رزلٹ, ابھی تو 200 بوتھس کا رزلٹ آنا ہے, 200 پولنگ بوتھس کا. میجر رزلٹ تو آ گیا نا جی. اچھا, یہ جو اس موجودہ جو تناسب نظر آ رہا ہے اس میں یہ 20-25 ہزار ووٹ لے جائیں گے. اچھا اچھا, ہاں 1.5 لاکھ, کہاں 25,000. صحیح. تو یہ صحیح جی. فواد صاحب نہیں, ناصر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ MQM کی مقبولیت میں دیکھیں اس طرح نہیں تھا, اس کا اتنا سمپل انالیسز نہیں ہے کہ MQM کے ڈبل ووٹ لے لیا تو وہ جیت گئے. دیکھیں 1,86,000 ووٹ ہے MQM کا 2002 کے الیکشنز, 2008 کے الیکشنز میں, اور 1,37,000 ووٹ ہے ان کا اب کے الیکشن میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو MQM اس بار ووٹ کتنا لیتی ہے, پہلا تو یہ ٹیسٹ ہے. دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف مل کے کتنا جو ہے ووٹ لے, کیونکہ یہ عزیز آباد کا حلقہ ہے, یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ان کے گھر کا جو ہے وہ الیکشن ہے. اچھا, اب ایک جو رینجرز کی آپ بات کر رہے ہیں, ہر جگہ ٹھیک ہے, ایک یہاں پہ 213 پولنگ اسٹیشن ہے, مخصوص حالات ہیں اس لیے وہاں پہ رینجرز وغیرہ زیادہ پولیس ہے, اور اتنا پرامن الیکشن بھی نہیں ہوا. یہ تو بھی بعد میں MQM والے, میں تو سوچ رہا ہوں یہ MQM الیکشن ہار جاتی تو کیا کرتی, ابھی تو جیت گئے ہیں تو یہاں پہ اتنا کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ MQM کو جو جھٹکا پہنچا ہے ابھی تک کے جو نتائج ہیں ان میں یہ ہے کہ جو MQM مخالف ووٹ ہے وہ اتنا کم نہیں ہے جتنا پہلے الیکشنز میں تھا, اور MQM کا اپنا ووٹ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا پہلے الیکشنز میں تھا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ MQM اپنے ہب میں بالکل جو ہے وہ اس کو اس طرح سے معاملات کنٹرول نہیں کر پائی ہے. اور اب ہم نے ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا, ابھی تو دیکھیں MQM کے اوپر ابھی پریشرز بہت آنے ہیں, ان کے کرمنلز کے جو پہلے ایک لمبی چوڑی بات ہے جو پکڑے
पकड़ी गई है। अब इमरान फारूक मर्डर केस में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो तो मैं आपको बता सकता हूं कि मौजम अली जो अरेस्ट हुए वहां पे, उनकी जो JIT थी, रिकॉर्ड हुआ उनके स्टेटमेंट, वो इलेक्शंस की वजह से विदहेल्ड हुआ है, वो मेरा ख्याल है 2-4 दिन में इलेक्शन का ये ना कहा जाए कि रिजल्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो 2-4 उसमें आपके ख्याल में क्या होगा? उसमें काफी कुछ है मेरा ख्याल है। और इसके साथ ही इमरान फारूक का जो 2 लोग जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है उनके ऊपर भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई फैसला जो है वो हो जाएगा। तो अगले 30 दिनों में जो है वो MKM को मजीद बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और अभी आपने देखा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कल जिस तरह इशरत अल-आबाद साहब के बारे में बात की, उससे भी MKM के विदिन जो ग्रुपिंग है उसका एक मंजरनामा आपके सामने आता है। सो मुझे यूं लगता है कि जो आज का इलेक्शन था वो एक टेस्ट था इस बात का कि MKM कितनी भारी अक्सरियत से आपने मुखालिफ। मैं आऊंगा प्राइस साहब, एक सवाल और कर लूं। शामी साहब ऐसा मौजूद। शामी साहब, आज के इलेक्शन में सर आज के इलेक्शन में क्या टेस्ट ये था कि MKM वोट कितने लेगी एज कम्पेयर टू जो लास्ट इलेक्शन में लाख से ऊपर लिए, या सिर्फ यही टेस्ट है MKM का कि वो जीती है या हारती है, और जीती भी नजर आ रही है? जी देखिए, आज का इलेक्शन है, उसके बड़े पैगामात हैं जी। पहली बात तो यह है कि MKM के बारे में कोई शख्स भी ये नहीं कह रहा था कि वो इलेक्शन हार जाएगी। ठीक है, तो ये तो हर तरफ ये बात हो रही थी कि MKM का पलड़ा भारी दिखाई मालूम होता है। अब सवाल ये है कि वोट कितने पड़ने हैं और MKM को वोट कितने मिलने हैं और उसकी जो मुखालिफ जमातें हैं उनको कितने वोट मिलने हैं। तो अगर आप ये देखिए कि इस इलेक्शन का एक मैसेज है कि MKM आज भी एक बड़ी ताकत है, एक बात। और दूसरी बात यह कि दूसरी सियासी ताकतें भी मौजूद हैं, और अगर MKM एक आम सियासी जमात के तौर पर काम करे तो उसके लिए अपना वजूद बरकरार रखने और अपना तशख्खुस मनवाने का बड़ा वसी मैदान मौजूद है। शाबी साहब, ये जो जी हाँ जी फरमाएं सर, ये जिस तरह फौज जितनी लगाई गई है इस काम के लिए, और जिस तरह रेंजर्स अंदर जाके उन्होंने हर पोलिंग बूथ की न सिर्फ पोलिंग के दौरान निगरानी की है, बल्कि हम देख रहे थे, आप भी देख रहे होंगे कि जब वोट गिनती हो रहे थे तब भी 4-4 एहलकार रेंजर्स ही खड़े हुए थे। तो सर ये एक इलेक्शन एक हल्के तक तो चले बात समझ आ गई कि जी इतनी फौज लगा दी आपने और शफाफ इलेक्शन हो गया, सब किसी को इतराज नहीं है फिलहाल अभी तक जब आपसे बात कर रहा हूं। तो जनरल इलेक्शन में सर शफाफियत किस तरह आएगी? अगर आपको क्या पूरी फौज लगानी पड़ेगी इस काम के लिए और रेंजर्स को? देखिए, ये इलेक्शन जो था ये बड़ा हसास इसकी नौयत थी जी, और इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज आम इंतखाबात में 40, 50, 60 हो सकती हैं, और इस नौयत की जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सब में ऐसे ही इंतजाम करने पड़ेंगे, तो तभी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो एस्टेब्लिश होगी। आज जो कुछ भी हुआ है, यानी किसी ने ये नहीं कहा जी कि इलेक्शन में कोई धांधली हुई है सर। कोई तहरीक इंसाफ के लिए क्या पैगाम है? वो जो कह रहे थे खौफ का बुत तोड़ दिया, तो अगर MKM जीतती है तो वो तो जीत गए और ये खौफ शौफ ये सब फजूल बातें साबित हो गई। देखिए, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी दोनों के लिए ये पैगाम है कि उनको अपनी अपनी सियासत पर, अपनी अपनी आरजुओं पर नजरसानी करनी चाहिए। ठीक है, और अगर वो दोनों मिलकर कराची की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगी तो उनके लिए ज्यादा बड़ा हिस्सा हासिल करना मुमकिन हो जाएगा। ठीक। शामी साहब, एक आखिरी सवाल आपके जाने से पहले कि ये जो गवर्नर के साथ अल्ताफ हुसैन साहब ने जो रवैया अपनाया कि जी उनको एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा भी कह दिया, अलहदगी भी इख्तियार कर ली, तो आपके तय इसके क्या वजह हो सकती है और मौजूदा इलेक्शन से कोई ताल्लुक है उसका? देखिए, उसका मौजूदा इलेक्शन से कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने गोया उस तरह ये मैसेज ये दिया कि उनकी इख्तिदार के ऐवान में कोई नुमाइंदगी नहीं है, गोया वो एक मुकम्मल तौर पर अपोजिशन है। ये मैसेज उन्होंने जरूर दिया, और इससे क्योंकि एक हमदर्दी का वोट भी तो उनको मिल रहा था ना, कि क्योंकि उसको कॉर्नर किया जा रहा था MKM को उसके अपने बकौल। और दूसरी बात यह है कि अब वफाकी हुकूमत के बाद सोचने की है कि आया इशरत अल-आबाद साहब की कोई अहमियत बाकी रह गई है उसके नजदीक, कि अगर वो MKM का एतमाद नहीं रखते तो फिर उनका रोल क्या होगा? सर, अगर वो MKM का एतमाद नहीं रखते तो उससे बड़ा एतमाद रखते हैं एस्टैब्लिशमेंट का, अगर अल्ताफ हुसैन की बात सही समझ ली जाए, मान ली जाए। देखिए, इशरत अल-आबाद साहब तो ऐवान इख्तिदार में इसलिए बैठे हुए थे कि वो MKM के और दूसरी वफाकी हुकूमत के दरमियान और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक पुल की हैसियत रखते थे। ठीक तो है, अगर उनकी वो हैसियत बाकी
की तो फिर तो कई सवालात खड़े हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाफी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। राजा साहब, एक्सेप्ट करते हैं आप इस वक्त शिकस्त को अपनी अभी तक की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी जो हकायक हैं उसको तो हम तस्लीम करेंगे कि वो जीत गए, इलेक्शन उनकी शफाफ बरतरी। नहीं, मैं जरा आप थोड़ा सा मौका दें मुझसे, ये हिसाबी सवाल ना करें। या सवाल एक तो बिल्कुल पुरअमन हुआ है और उसका क्रेडिट रेंजर्स को जाता है। नहीं, मैंने मैं कोई कर रहा हूँ मुझसे आप, मैं पहले आपसे बयान ले लूं, मैंने कहा मुझसे हिसाबी सवाल न करें। ये इलेक्शन जो है ना जी, इसमें जितने हमारे एतराजात थे हम इलेक्शन के बाद नहीं कर रहे, हमने इलेक्शन के दौरान किए। ठीक है। और ये किसी और हल्के में नहीं करते, जहां होता है वहां ही हम करते हैं। यानी ये खुद एक बात है कि बिलावजह नहीं होते। हमने कहा था कि यहां पोलिंग का अमला जो है वो ही लगाया जाता है। आज 5 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, यानी हमारी बात ठीक साबित हुई है कि पोलिंग का अमला जो है वो कर रहा था, मुलव्वस था, गिरफ्तार किया गया, सजाएं उनको दी गई हैं। और ये नमूना है, वरना मुमकिन है कितने और थे कि जिन्होंने किस किस्म की करिश्मा साजी की है। बायोमीट्रिक जो है वो एक जरूरत थी। कराची के अंदर कम अज कम 5000 मशीनें मौजूद हैं, यहां तो कुल 700 750 चाहिए थी, और ये कोई नामुमकिन नहीं था। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो ये कहे कि हम इंतजामात नहीं कर रहे, एक पॉलिटिकल पार्टी कहे कि ये नहीं होना चाहिए, तो गोया कि फिर कहीं दाल में काला है ना, ये सारी दाल ही काली है। और इस बारे में उनकी तरफ से ये कहना, इसलिए बावजूद इसके कि हमारे तहफुजात हैं, हम तहफुजात का ऐलान करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि भी ठीक है उनकी सर, ये इलेक्शन तो कदर शफाफ हुआ है ना। चले मैं ये सवाल पूछ मैं नहीं हम इसे 100% शफाफ नहीं मानते। नहीं हम ये कहते हैं, अब मैं थोड़ा सा बात, यानी वो जो आपने मौजूद किया हुआ है ना, एक तो ये है ना कि ये वोट बड़ी अहमियत रखते हैं, यानी ये नहीं है कि ऐसे सरसरी गुजर जाए। सारा दिन एमक्यूएम के जितने लीडरशिप है कहती रही है बड़ा जोश खरोश है, हमारे वर्कर आज निकले हैं, और ये लोगों को भी पता है कि इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की है। जितना लोग वोटर इनका आज निकला है कभी नहीं निकला, तो इसका मतलब ये था ना कि ये 1,86,000 1,34,35,000 वो सारे अफसाने थे, वो कहानियां थी, वो भरे हुए डिब्बे थे, कुछ भी नहीं था ना। अगर कुछ होता तो जितना वर्कर इन्होंने आज निकाल लिया है, जितना वोटर निकाल लिया है, उसे तो 1,90,000 बनना चाहिए था। ये वो चीज है कि जिसको हम कहते थे और जो आज साबित हो रही है। इशरतुल इबाद साहब का आपका सवाल इतना ही है कि एक और नया टिश्यू पेपर है, यानी वो जैसे दिया आपको लगता है वो सर, लेकिन पहले तो सर मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद आता हूं वापस। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पहले तो ये होता था इलेक्शन तो शफाफ हुए हैं, वरना तो पहले यही होता था कि मैं वोट हूं किसी और का, मुझे डालता कोई और है। अच्छा, इज़हारुल हक साहब ने मैं ज्वाइन किया एमक्यूएम से। इज़हारुल हक साहब को मेरी आवाज आ रही है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। इज़हारुल हक साहब क्या हाल है? अच्छा, इज़हारुल हक साहब वो है इज़हारुल हक। इज़हारुल हक साहब क्या हाल है? सॉरी आपको मैं तारुफ एमक्यूएम का करा दिया, माजरत। इज़हारुल हक साहब, आज का इलेक्शन एमक्यूएम जीत गई, सारे नाकदीन जो है वो मुंह के बल गिर पड़े नीचे बुतों की तरह, जो समझते थे कि अजीजाबाद जो है वहां पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है एमक्यूएम की, आज जीतती हुई नजर आ रही है एमक्यूएम। क्या कहेंगे इज़हार साहब? कामरान साहब जी, मेरा ख्याल है कि जो लोग ये तवक्को कर रहे थे कि एमक्यूएम हार जाएगी, वो गालिबन कोई इतनी अक्लोदानी से काम नहीं ले रहे थे। एमक्यूएम ने जीतना ही था। फर्क सिर्फ ये है कि एमक्यूएम पहले किसी और तरह जीतती थी, आज किसी और तरह जीती है। अच्छा, आप देखें कि करीमाबाद में जो 2 गिरोह मद्दे मुकाबिल हुए, एमक्यूएम और एक दूसरी सियासी पार्टी, तो ये है वो तब्दीली जो खुशाइंद है। यानी वहां पहले इस चीज का तसव्वुर ही नहीं था 2 साल पहले या पिछले 15, 20, 25 साल के दौरान। तो ये जो एमक्यूएम का जीतना है, ये एमक्यूएम के लिए भी खुशाइंद है और मुबारक है, क्योंकि अब एमक्यूएम पर कोई ये लेबल नहीं लगा सकता कि धौंस से जीती है, धांधली से जीती है, गुंडागर्दी से जीती है। ये है कि लेवल गेम सबको मिली है, फेयर गेम, और आइंदा इसमें और भी चेंजेस आएंगी। पीटीआई या जमात इस्लामी कल परसों वहां जीत भी सकती है। ये एक नए दौर का आगाज है और मैं समझता हूं कि ये एमक्यूएम का जीतना जो है, इसमें एमक्यूएम को ज्यादा क्रेडिट जाता है पहले की निस्बत। बिल्कुल ठीक है इज़हार साहब, बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब हमारे साथ है, अभी हमारी डी संजीव वहां नहीं पहुंची, लेकिन टेलीफोन लाइन पर आई थिंक ले रहे होंगे। जी रेहान साहब, अभी बात तो चल रही है कि आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल उठाया जा रहा है कि आपकी लीड वो नहीं है जो आपकी पहले हुआ करती थी। तो जमात इस्लामी के प्राचा साहब भी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं भरे हुए डब्बे किसी ने नहीं रखे, ये अफसाने थे पहले जब इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होता था। तो व्हाट्स योर टेक रेहान साहब?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو حق پرست تمام پاکستان بھر کی جو ہے اس کو میں مبارکباد دوں گا اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی پر پھر سے اعتماد کا اظہار کرنے پہ شکریہ بھی ادا کروں گا جی۔ اور یقینی طور پر یہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو کہ الزام کی سیاست کرتی رہی اور الزام لگا کر اپنی سیاسی ایگزسٹنس کو قائم رکھنے کی کوشش کرتی لیکن رہی۔ ریحان بھائی آپ کی لیڈ کو کیا ہوا؟ اتنی بڑی لیڈ تھی آپ کی بھائی جان، وہ کدھر چلے گی؟ جی ہے میری بات جی شاہد صاحب، بات یہ ہے کہ لیڈ رہے گی ہماری جماعت اسلامی سمیت پی ٹی آئی اور دیگر تمام ہماری جو مخالف جماعتیں ہیں وہ اپنا ووٹ کمبائن کر لیں، اس کے باوجود بھی ایم کے کی لیڈ ایکسٹرا آرڈنری لیڈ میں رہے گی۔ اور اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں 2013 کے الیکشن سے 2008 کے الیکشن سے تو ہمارے مخالف ووٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم و بیش ایک ہی ہے، اس میں لیڈ تو وہی رہے گی ہماری، لیڈ میں کوئی فرق نہیں لیکن ہے۔ ریحان بھائی آپ 1,35,000 ووٹ لاسٹ ٹائم لیا تھا اور اب کی دفعہ تو آپ کی کریڈیبلٹی کا سوال تھا یہ الیکشن، کیونکہ جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ مبینہ طور پر سیاسی ٹرائل ہوا، آپ نے بتایا میڈیا ٹرائل ہوا، اس کے بعد تو آپ کو ہمدردی کے ووٹ بھی تھے، تحریک کے ووٹ بھی تھے، آپ کی تو پوری عوام یکسو ہو کے نکلی آج باہر۔ تو اگر آپ 30,000 40,000 ووٹ لیں گے سر، یہ تو لوگ کہیں گے کہ وہ 1,35,000 ووٹ والی ایم کیو ایم کدھر گئی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی ریزلٹس تو پورے آنے دیں نا سر، وہ چل رہا ہے نا، ہمیں پتا ریحان بھائی، ابھی اندازہ ہو رہا ہے یہ بڑی لیڈ نہیں ہے، یہ 35-40 سے اوپر والی لیڈ نہیں ہے، یہ 40-50۔ ریزلٹ تو آنے دیں، ابھی تو تقریباً 800 جو ریزلٹ ہے اس کو آنا ہے، رائٹ۔ ریزلٹ آئیں ٹھیک ہے، اور وہ شیک اپ کال ان تمام لوگوں کے آپ میرے ساتھ ہی رہیے پلیز ریحان صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔ فیصل باٹا صاحب بھی ٹیلی فون پہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے ریحان صاحب۔ ریحان بھائی، فیصل صاحب شکست تسلیم کرتے ہیں آپ؟ ایم کیو ایم نے کم سے کم ڈبل مارجن سے ہرایا آپ لوگوں کو۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے آپ کو صبح سے پتا ہے کہ میں تو جشن منا رہا ہوں کہ کراچی کے ڈائنامک چینج ہو گئے۔ 30 سال کے بعد ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کی، بکھلائے ہوئے تھے، ان کے لیے جان بھی لندن سے بھی خطاب کر رہے تھے جو کہ وائلیشن تھی، لیکن ہم نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد وہ کی الیکشن کمیشن کو جو ہم نے 30,000 ووٹوں کا ڈالا ہوا تھا وہ مسئلہ بھی ابھی تک ایڈریس نہیں ہوا۔ 2,500 کیمراز ہونے چاہیے تھے، اس کو بھی ایڈریس نہیں کیا۔ لیکن ایم کیو کی پوری قیادت ایم این اے ایم پی کانسٹیٹیوشن لگے ہوئے تھے جو 1.5-2 لاکھ ووٹ 2 بجے تک لے لیتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج جو بلبلاہٹ تھی ایم کیو ایم کے اندر، جو پریس کانفرنس تھی، جو فرسٹریشن تھی، جو شکلیں اتری تھی، ہم جشن منا رہے ہیں اس کا۔ اگر کراچی کے اندر فیصل صاحب آپ عجیب پارٹی اپنی شکست کا جشن منا رہے ہیں اور دشمنوں کی جیت کا جشن منا رہے ہیں بھائی، سمجھ نہیں بات؟ کامراد بھائی دیکھیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر ایک چیز کے ڈائنامک چینج ہو گئے ہیں، آپ 9 وہ ایریاز میں 2 ایریا بنا دیا ہے، پولیس نے آخری وقت میں ایفیشنسی نہیں دکھائی، ورنہ ایفیشنسی یار 31,000 ووٹ تو فیصل بھائی آپ نے لاسٹ ٹائم ہی لے لیا تھا۔ 31,000 ووٹ جب آپ نے کوئی کارنر میٹنگ نہیں کی تھی، کریم آباد میں آپ کا کوئی خیمہ نہیں تھا، عمران خان صاحب نہیں تھے، 31,000 تو آپ نے تبھی لے لیا تھا انون آدمی سے۔ جی کامران بھائی میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا سر کہ آپ نے دیکھا جب یہ الیکشن کیمپین شروع ہوئی، جی یہ غصہ آتا ہے تو بھی وائلنس، آج جشن منایا تب بھی وائلنس، یہ بہت بڑا چینج ہے پاکستان کو دکھانے کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے جو کیمپیننگ کی، ہم نے کیمپیننگ کھلے فضا میں کی، آسمان کھول کے کی، سینہ تان کے کی، جگہ جگہ گئے، اب بھی جائیں گے۔ لیکن ابھی مزیدار بات یہ ہونی ہے کہ کیا 2008 کی طرح 1,83,000 ووٹ لیتے ہیں یا 2013 نبیل کپور کی طرح 1,37,800 ووٹ لیتے ہیں؟ کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے، وہ تو ان کا گڑھ ہے، ہم تو وہ تو 30 سال سے کلیم کر رہے تھے۔ آج ان کو ایسا کیا کرنا پڑا کہ وہ 20 سال سے 20 دن سے بلبلا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، فنکشن کر رہے ہیں۔ فیصل بھائی آپ میرے ساتھ رہیے گا، ہم ایک بریک لیں گے ویورز، کوشش امید ہے جب واپس آئیں گے تو ویڈیو لنک پہ دونوں گیسٹوں کے بریک میں واپس آتے ہیں۔ جی ویورز ویری وارم ویلکم بیک۔ فواد چودھری صاحب یہ جو آپ کی بات میرے دماغ میں گونج رہی ہے، کچھ تھوڑا شیئر تو کریں، یہ ہوا کیا؟ مطلب موزم خان کی جے آئی ٹی میں آخر ایسی کیا چیز ہے جو سہولت مرزا سے ڈفرینٹ ہوگی
یہ عمران فاروق مرڈر کیس پہ کوئی بڑی یونیک بات نہیں معظم علی کا تعلق تو عمران فاروق مرڈر کیس سے ہے نا، وہ تو جو آئیں گے تو مجھے جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں MKM کے جو بڑے سرکردہ ترین رہنما ہیں ان کے نام شامل ہیں جنہوں نے براہ راست حکم دیا عمران فاروق صاحب کے مرڈر کا، اور پھر اس کے بعد جو 2 لوگ جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے وہ بھی اس وقت تقریباً فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کو شاید برطانیہ کے حوالے کیا جائے یا کیا کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ MKM کی ٹاپ لیول کے اوپر کافی ادھم مچے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اتنا بڑا پولیٹیکل مرڈر لندن کی ہسٹری میں، ریسنٹ ہسٹری میں نہیں ہوا، اور کافی لندن کی جو انٹرسٹ ہے وہ بھی اس میں، اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ چودھری نثار صاحب نے پچھلے دنوں جب بلایا تھا برٹش ہائی کمشنر کو تو ان کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ برطانیہ گئے تھے اور وہ بھی وہاں سے واپس آئے ہیں. سو مجھے یوں لگتا ہے کہ MKM کے لیے اگلے آنے والے دن جو ہیں وہ شاید اتنے آسان نہیں ہوں گے. رائٹ. مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مظہر بھائی آپ کو یہی ریزلٹ پریڈکٹ لگ رہا تھا کہ MKM جیتے گی اور باقی دو پارٹیز تحریک انصاف نمبر 2 جماعت اسلامی نمبر 3 پہ نظر آ رہی جس طرح, یا آپ سمجھتے تھے کہ بہت بڑا اپسٹ ہے کہ MKM نے اتنے ووٹ نہیں لیے جتنے لاسٹ الیکشن میں لیے؟ نہیں دیکھیں, الیکشن میں نے تو خیر یہ لکھا بھی تھا کیونکہ جو سچویشن گراؤنڈ پہ سچویشن نظر آ رہی تھی وہ واضح نظر آ رہی تھی, لیکن مجھے تھوڑا سا اس میں ابھی فائنل ریزلٹس آنے باقی ہیں, لیکن میرے اپنے اس کے مطابق شاید جماعت اسلامی کی پوزیشن بہت خراب ہے جو اب تک کی سچویشن ہے. آگے چل کے کتنے ووٹ بنتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن میرا خیال ہے جماعت اسلامی کے لیے ضرور یہ سوچنے کا مقام ہے. بتا دو مظہر صاحب ایک سیکنڈ جی بتا دیجیے. میں سے بتا دیتا ہوں کہ 91 پولنگ اسٹیشنز کے جو ریزلٹس ہیں ان میں MKM جو ہے وہ 35,720, PTI 10,872 اور جماعت اسلامی 4,776 ووٹس پہ. تو مظہر صاحب کو صرف وہ کرنے کے لیے انڈورس کرنے کے لیے میں اب وہی کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لیے ضرور ایک لمحہ فکریہ ہے دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پچھلے 4 الیکشن سے جماعت اسلامی ایک ہی کینڈیڈیٹ کو لڑا رہی ہے جن کا اپنا ووٹ بھی ادھر نہیں ہے, ویسے تو دوسروں کا بھی نہیں ہے لیکن جو دوسرے امیدواروں کا, لیکن جماعت اسلامی کو کسی نئے کینڈیڈیٹ کو پریفریبلی اسی علاقے کے کسی اس کو کھڑا کرنا چاہیے تھا, کسی نئے کینڈیڈیٹ کو سامنے لانا چاہیے جماعت اسلامی کو. تو یہ جو اس وقت جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ دراصل دو چیزوں پہ ہو رہا ہے. MKM کی بالکل ٹرینڈ صاف نظر آ رہا ہے کہ MKM جو ہے یہ الیکشن جیت رہی ہے, ارسپیکٹو کہ کتنے وہ ووٹ لیتی ہے, جیت بہرحال جیت ہوتی ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ جو نمبر 2 پارٹی ایمرج ہو کے آئے گی وہ PTI ایمرج ہو کے آ رہی ہے جی, اور اس حلقے کے لحاظ سے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے PTI کا ایمرج ہونا, کیونکہ 2013 کے الیکشن میں جماعت اسلامی کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جماعت اسلامی کی بوائیکاٹ کی وجہ سے PTI کو ووٹ پڑا ہے اور جماعت اسلامی کا ووٹ بھی ان کو پڑا ہے. یہ رزلٹ جو ہے یہ جماعت اسلامی کو PTI کا جماعت اسلامی کو ایک طرح کا جواب بھی ہے کہ ان کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ کراچی میں اب بنا ہے. اب PTI کراچی کے دیگر علاقوں میں کتنا کام کرتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ لوکل باڈیز الیکشنز آ رہے ہیں. جماعت اسلامی کا لوکل باڈیز الیکشنز میں اچھا ورکنگ رہی ہے ان کی, لیکن جو فیوچر الائنمنٹ بنے گا وہ جماعت اسلامی اور PTI ہی کا بنے گا لوکل باڈیز الیکشن میں اگینسٹ. مظہر صاحب میرے ساتھ رہیے گا. فراز صاحب آپ نے کچھ رسپونڈ کرنا ہے مظہر صاحب کا تجزیہ جماعت اسلامی کے حوالے سے؟ بہرحال یہ بات جیسے مظہر صاحب نے یہ کہا نا کہ جیت ہوتی ہے, یہ باقی جگہ تو ٹھیک ہے, لیکن مظہر صاحب آپ خود یہ جانتے ہیں کہ کراچی کی حد تک یہ لفظ نہیں ہے کہ جیت ہے. جہاں پہ 1,86,000 ووٹ ہوں, جہاں 1,35,000 ووٹ ہوں, جہاں نبیل گبول کا بیان ہو, جہاں پر الیکشن کمیشن کا یہ بیان ہو کہ ہم الیکشن ٹھیک کرانے میں ناکام ہوئے ہیں, وہاں پر یہ الیکشن مورے تصدیق ثبت کر دیتا ہے کہ جو کچھ خدشات تھے وہ ٹھیک تھے, اور پہلے جو ہے وہ الیکشن ایک لحاظ سے ہوتا ہی نہیں تھا اور اب بھی کئی لحاظ سے یہ انجینئرڈ ہے. اس کے باوجود کہ ہم یہ کہیں گے کہ ان کی ایک برتری ہے اور وہ موجود ہے, لیکن اس سب کے باوجود یہ بات کہ بایو میٹرک کا انکار ایک پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے, اور اس کو کیوں کر رہی ہے, کتنے کیا خدشات ہیں, کیسی انہوں نے فہرستیں بنوائی تھی جن کی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے یہ بات کہ انہوں نے
آج جو پولنگ عملے کی بنیاد پر الیکشن جیتتے تھے اور ہم یہ بیان کرتے تھے تو آج یہ پتہ چل گیا 5 افراد تو گرفتار ہوئے ہیں، سزائیں ملی ہیں، اور ابھی پتہ نہیں کتنا اور تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مدر صاحب رسپونڈ کریں ریحان صاحب سے. میں ایک جماعت کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے ہر جماعت کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، ہم ضرور کریں گے، لیکن جماعت اسلامی نے یہاں پر ایک پورا 28 سال کی تاریخ کا مقابلہ کیا ہے، اور اس مقابلے میں قائم رہنا، اس مقابلے میں ڈٹ جانا لاشیں اٹھانے کے باوجود ہے اور مختلف جگہ پر بڑے تشدد کے باوجود، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اب بھی یہ میں اپنے کارکنوں کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس سارے مارکے کے اندر بڑے بھرپور طریقے سے وہ پہلے بھی اور آج بھی پورے اترے ہیں. جی مدر صاحب. دیکھیے جو فرید فراچہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ ظاہر اپنے لحاظ سے ان کا تجزیہ درست ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ 2002 کے الیکشن بھی تو ہوئے تھے نا، اس میں یہاں سے ایم ایم اے نے 7 سیٹیں جیتی تھیں. اس وقت تو یہ بات سامنے نہیں آئی تھی. اسی حلقے سے، جس حلقے میں الیکشن ہوا ہے، اسی حلقے سے 53,000 ووٹ صرف جماعت ایم کو ملے تھے، اور 53,000 ووٹ میں وہ 20,000 ووٹ سے جیت گئے تھے، اور باقی سیٹیں وہ ہارے تھے. 6 سیٹیں تقریباً وہ ہارے تھے اسی حلقے سے، حیدرآباد سے ہارے تھے. تو 2002 میں کیا ہو گیا تھا؟ 2002 میں تو حالانکہ پرویز مشرف کے انڈر وہ ہوا تھا، لیکن 7 سیٹیں ہاری. بدر صاحب یہ بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. مسئلہ تھا نا. دیکھیے جی یہ آپ کا سر پوائنٹ بالکل آ گیا. بدر صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ریحان صاحب وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ؟ جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے کہ آپ کی جیت صرف جیت نہیں ہے، آپ کی جیت جب بھی جیت ہو سکتی تھی جب آپ جو لیتے آتے ہیں ووٹ کی شرح اس کو آپ رکھتے، کیونکہ آپ پہ دھاندلی کے الزام ہے، آپ پہ ٹھپا لگانے کے الزام ہے، یہ کہہ رہے ہیں پراچا صاحب. جی عمران میں ان کے درد کو سمجھ سکتا ہوں، ان کی کیفیت کو میں پرسہ بھی دیتا ہوں ان کو، اور میں یہ بھی گزارش کروں کہ اگر آپ اپنا تھوڑا سا سروے کریں تو آپ کو نظر ہو کہ ہزاروں ایسے ووٹرز تھے جو کہ ووٹ کاسٹ کرنے سے رہ گئے. تو ہم نے 3 گھنٹے کو کرنے کی ریکویسٹ. جی 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 جی. دوسرا یہ کہ پروسیس اتنا سلو رہا کہ جس کو آپ کے آزاد جو مبصرین تھے انہوں نے بھی اس کو آبزرو کیا ہے کہ وہ بہت سلو تھا پروسیس. ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ بڑے پیمانے پہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ووٹ کو شفٹ کر دیا. اب کیا چاہتے ہو بھائی، کیا آپ مطلب لا انفورسمنٹ کے ذریعے ووٹ جماعت اسلامی کے ترازو کے اوپر، مطلب اب آپ نے تمام چیزیں کاوشیں کر لی، اب آپ مین میک نہ نکالیں. جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ قوم سے معافی مانگیں. اپنے سیاست کو چمکانے کے چکر میں ان ووٹرز کا حق مارا ہے آپ نے، ان ووٹرز کو بدنام کیا جنہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو ٹھیک ہے. واڈا صاحب جماعت اسلامی سے کراچی کو نجات دلائی ہے 30 سال پہلے، فرقہ وارانہ فسادات کرنے والے لوگوں سے نجات دلائیے. اور آج بھی یہ دہشت گردوں کے ہمنوائی کرنے والے لوگ جن کی مطلب شرم آنی چاہیے اگر یہ اس الیکشن کو ذاتی ذرا کہتے ہیں. یہ جو ہے نا جی ریحان صاحب، ووٹر سے معافی تو آپ کو مانگنی چاہیے. جس کو پولنگ اسٹیشن پہ لائے بغیر جس کا ووٹ آپ پول کروا دیتے تھے، جس کو آپ نے مرے ہوئے لوگوں کا بھی ووٹ پول کروا دیے، بیرون ملک رہنے ان سارے ووٹروں سے آپ معافی مانگیں اور یہ بتائیں کہ جی ماضی کے اندر جو کچھ ہوا ہے ہمارا جو ہے جیسے وہ ریحان بھائی ایک منٹ آپ کے ووٹ جو ہے وہ 2002 میں 53,000 تھے، وہ تھے نہیں تھے کتنے تھے، اور وہی آپ ایک سیٹ جیتے تھے. تو اب وہ اچانک جو ہے وہ آپ کے وہ 53,000 سے 1,86,000 اور 35,000 کہاں ہو گئے. اور اگر وہ ٹھیک تھے تو آج وہ گر کے پھر 40-50,000 پہ کیسے پہنچے ہیں. بہرحال یہ لمحہ فکری ہے آپ کے لیے سوچنے کا. بھائی صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. پودا لگایا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے ریحان صاحب، ایک منٹ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے ریحان بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک سیکنڈ. ہزاروں لوگوں کی مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں. ابھی اس موضوع پہ آئیں گے تو میں وہ اب بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ جو بھارت میں جا کر پاکستان کے قیام کو تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا، وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. آج بھی بیان موجود ہے کہ بھارت کے کیمپوں سے ہم ٹریننگ لے کے آئے. ہم ٹاپک واپس آ جاتے ہیں. آپ اس موضوع پہ نہ آئیں. واڈا صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا ریحان بھائی ایک منٹ. ریحان بھائی آپ کی آواز سر ایک سیکنڈ صرف. فیصل واڈا صاحب آپ سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کھلے دل سے ان کو، عمران اسماعیل صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ ہار کے 9-0 میں جا کے مبارکباد دیں گے تو آپ یہ اسپرٹ کیوں نہیں دکھا سکتے
کہ اگر آپ ہار گئے جو آپ نظر آ رہے ہیں ہار رہے ہیں تو آپ شکست تسلیم کر لیں گے اور ایم کیو ایم کو ہماری بات دیں گے. 30,000 ووٹ الیکشن کمیشن کے اندر ایشو پڑا ہوا ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں سب باتیں. میں کہتا ہوں سر, ہم کہتے ہیں کہ ہم ہار کے بھی جیت گئے سر. آپ نے دیکھا ایم کیو ایم نے جو پریس کانفرنس کی, جو بھاگ دوڑ ہوئی, بندوق کے بغیر کتنا مشکل ہوتا ہے الیکشن جیتنا. اس بار ایسا کیا ہو گیا جو پوری کی پوری ایم کیو ایم قیادت سمیت کیمپیننگ کرتی رہی. 30 سال میں گٹر کے ڈھکن تو وہاں لگائے نہیں. اس کے بعد جو وہاں اعتراف سے لوگ پکڑے گئے ان سے آپ نے لا تعلقی کی, جو آپ کے بارے میں غلط بات کرے آپ نے گورنر کو ڈس اون کر دیا. مجھے آپ بتائیں, ٹیک اینکر کوئی بولے کہتے ہیں پیسے کھا لیے, پی ٹی آئی خراب, رینجرز خراب, میٹروپولیٹن پولیس خراب, پورا پاکستان پوری دنیا خراب. آنے والا وقت, آج رینجرز کی تعریف ہو رہی ہے کامران صاحب, آج رینجرز کی تعریف ہو رہی ہے. 2 دن پہلے قائد نے کیا کہا رینجرز کے ڈی جی کے لیے, سب نے سنا. ڈی جی کے آپریشن کو بھی پھر ایکسپٹ کریں, اڈاپٹ کریں. آنے والے وقتوں پہ قائم رہے اپنی جگہ کے اوپر کہ رینجرز زبردست فورس ہے. آپ کے ریکارڈ پہ کہہ دیں, اس کا آگے بڑھیں. ہم تو بہت خوش ہیں, ہم نے بغیر سیٹ کے ہسپتال دیے, ورلڈ کپ دیے, یونیورسٹیز دی. ہم 4 چیزیں اور آپ کو دیتے ہیں. فواد صاحب کی طرف آؤں گا میں. واڈا بھائی آپ کی بات آ گئی, بالکل ٹھیک ہے. فواد چوہدری صاحب, رینجرز بھی سرخرو ہو گئی آج کہ اگر ایم کیو ایم یہ الزام لگا رہی تھی کہ وہ ملے ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ یا وہ ہمارے خلاف ہے, تو وہ تو رینجرز نے تو موجودگی میں اپنی بڑا کریڈیبل الیکشن کرایا ہے. نہیں کوئی شبہ نہیں, میرا خیال ہے کہ نہیں بالکل کوئی شبہ نہیں ہے. رینجرز میں جو رینجرز کے ڈی جی ہیں جناب بلال صاحب اور جو باقی ان کی ٹیم ہے, انہوں نے جس نے منظم طریقے سے الیکشن کرایا ہے یہاں پر, یہ کراچی کی یہ تو سب سے کہہ لیں کہ ایریا ہے جہاں پہ ہوا ہے اس طریقے سے. اور پھر تینوں ہی پارٹیز نے, جماعت اسلامی نے, ایم کیو ایم نے اور پی ٹی آئی نے رینجرز کے جو رویہ ہے اس کی بھی تعریف کی ہے. اور میرا خیال ہے اس طرح کے کم واقعات ہوئے ہیں جس طرح کا آج ہوا ہے. اچھا, اب کمران تقریباً 50% پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ آ گئے ہیں. 213 جو ہے وہ ٹوٹل پولنگ اسٹیشن ہے. تو جو ٹرینڈ جا رہا ہے اب ہمیں نہیں پتا فرینکلی کہ اس وقت یہ جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان میں زیادہ لیاقت آباد اور عزیز آباد یا ایم کیو ایم کا جو بالکل ہی 90 کے ارد گرد کا ایریا ہے وہ ریزلٹ شامل ہیں یا باہر کے شامل ہیں, یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن اب اس سے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہی الٹیمیٹلی اگر اس کو ڈبل کر لیا جائے 35,000 کو تو تقریباً 65,000 کا ووٹ ہوگا ان کا. آدھے سے بھی کم رہ گیا نا, 91 ہو گئے, 213 ہے نا ٹوٹل. 66% لوز کر لیا سر پھر تو. آدھے سے بھی زیادہ لوز کیا نا پھر. ہاں پھر تو یہی ایشو ہو گیا نا کہ اگر واڈا صاحب پورا کیلکولیٹر لا کے بیٹھے ہوئے. نہیں واڈا صاحب آئی مسٹ کانگریچولیٹ پی ٹی آئی اور اپنا کنور صاحب کو تو ہے ہی کیونکہ وہ تو جیت گئے. نہیں پر آج میں نے تو اپیل کی تھی کہ سراج الحق صاحب نے جس طرح سے جماعت اسلامی کو ری ویمپ کیا ہے ان کو سپورٹ کرنی چاہیے, بٹ عمران اسماعیل نے, فیصل واڈا نے, ان لوگوں نے جس طریقے سے کمپین چلائی ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف جس طرح مظہر آگے کہہ رہے تھے کہ اب کراچی کی ایک ریئلٹی ہے. فواد بھائی ایک بات بتائیں, ویسے ایم کیو کو آپ مبارکباد دے نہیں رہے جن کی اتنی کلیئر نہیں, میں نے سب سے پہلے ان کو دیا ہے کہ قمر صاحب کو, لیکن ان کا پرابلم ہے نا, ان کا پرابلم یہ ہے دیکھیں ایتھنک پالیٹکس جس طرح کی ایم کیو ایم کرتی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اور کسی بھی مہذب پولیٹیکل سوسائٹی میں اس کی کوئی جگہ. ریحان بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اور یہ جو کہنا کہ میں چونکہ ہاشمی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے, صرف میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ پالیٹکس. جی میرے آپ سے سوال کر رہے ہیں, اب آپ کو جتنا آپ لوگوں نے کرٹیسزم کیا, الطاف بھائی نے بھی اور آپ نے بھی رینجرز کی ایسی تیسی کر دیا آپ لوگوں نے, سپیچز کے اندر جانبدار ہیں, عمران خان کو جتوانے کے لیے آ رہے ہیں, اب تو ان کی زیر نگرانی الیکشن میں آپ جیتے ہیں تو رینجرز کے ڈی جی کو بھی شکریہ ادا کر دیں ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے. دیکھیے لا انفورسمنٹ نے یقینی طور پر سیکیورٹی کے جو انتظامات کیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی مستعد رہے. سیکیورٹی کے اتنے اچھے انتظامات کیے کہ ہمارے جو بیچارے ووٹرز تھے وہ 2-3 گھنٹے انتظار کر کے واپس چلے گئے. اسی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے 3 گھنٹے بڑھا دیں آپ, ٹھیک ہے, اچھا ہے, ابتدا کے لحاظ سے اچھا ہے. لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہار کو مان لینا چاہیے. یہاں پر جو دوسری پارٹی کے نمائندگان ہیں, بھائی الیکشن کے اوپر بات ہو رہی ہے, ایم کیو ایم جیتی ہے یا نہیں جیتی ہے اس کے اوپر بات کریں. لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے نہیں دیا ہے. آپ تو پچھلے جو قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے, جو لوگ جو سوڈو انٹلیکچوئلز بھی اس میں کچھ شامل, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ڈائیورٹ کر رہی تھی الزام کے ساتھ, اب ان کو معافی مانگنی چاہیے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو تسلیم کیوں نہیں کیا پہلے, اگر نہیں کیا تو ابھی تسلیم کیوں نہیں کر رہے, تحقیق کر کے لوگ معاملات کو ڈائیورٹ کیوں کر رہے ہیں. گورنر کی لا تعلقی کا بھی سوال کر لیجیے گا ریحان صاحب سے پلیز. مینڈیٹ کی بات کریں نا, کہ میں اگر مجھ کو نہیں معلوم کون سا, میں نے ریمائنڈ کرایا ریحان صاحب, میں نے صرف ریمائنڈ کرایا ہے, مجھے ریمائنڈ کرایا کہ ان کو کرایا ہے, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ابھی مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے نا, جس کے اوپر تماشا لگا ہوا تھا, یہ
एक अरसे से जो तमाशा चलाया हुआ था कि मैंडेट चोरी ठप्पा भाई आप उसके ऊपर आते हैं। आप अगर खिलाफी जरूरत रखते हैं तो वो तमाम इंटेलेक्चुअल बिल्कुल ठीक है। रेहान साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं कि आप जीते इलेक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो लूज किया सर उसका जिक्र करें और गवर्नर साहब का सवाल करें ना सर। आप कर लें मैं क्या आपके पास। जो मामला है ना, बात रेहान साहब की ठीक है कि इनके कई लाख आदमी वोट देने से मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद आपका जनाब मैं एक ब्रेक लेता हूं, उसके वापस आता हूं तो बात यहीं शुरू करते हैं। प्राय साहब की बात रह गई थी, कंप्लीट कर लें। एक जुमले में है जी कि ये जैसे कह रहे थे ना जी कि हमारे लोग रह गए हैं, तो वाकई इनके बात लाखों तो लोग दे हैं वो वोट देने से रह गए थे। 66% 5 बजे जब वोट खत्म बंद कर दिया हुए उनके घर तो में, सिर्फ उसकी तो तुम्हारी बात दे देते हमें। स्टेशन थे जिन पे लोग अंदर थे, बाकी सारे के सारे पोलिंग स्टेशन वहां पे एक आदमी भी नहीं था। तो वो कहाँ गए लाखों आदमी के जो वोट देने से रह गए थे। राइट, ले जी कामरान साहब हमें मुबारकबाद तो दे देंगे। एमकेएम के 30 साल के गाड़े में 66% वोटर को हमने मना लिया कि वोट मत देना, इसकी तो हमें कोई कामयाबी की मुबारकबाद। बाटा साहब, बात यह है कि आपका तो मैं भी ब्रेक में फवाद साहब और प्राय साहब करता, आप एक बड़ा यूनिक केस है कि आप अपनी शिकस्त में फतह मिला रहे हैं और एक्साइटेड और बहुत एक्साइटेड हुए, बड़ी अच्छी बात है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत मुबारक हो जनाब आपको, आप जो मुबारकबाद भी लेना चाह रहे हैं। सिर्फ ये है कि कराची में अमन अमान भी बरकरार रखें, अगर जो जीते हैं वो भी, और जो हारे हैं बेचारे वो तो पोजीशन में नहीं है, जो जीते हैं उन पर भी मेहरबानी करें। बिल्कुल ठीक है। ले व्यूअर्स, प्रोग्राम यहाँ एंड कर रहा हूं। फवाद साहब ने बड़ी डेंजरस बातें बताई हैं। वो कह रहे इलेक्शन का होने का इनकाद का वेट था, अब मौजूम अली साहब की जेआईटी जो आएगी वो पहले से भी ज्यादा दहला देने वाली होगी और 2 लड़कों का फैसला भी कर लिया गया शायद हुकूमत। ये फवाद साहब कह रहे हैं। हमें नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।